السلام علیکم، میں ہوں خالد اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ آپ لوگوں کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ پچھلے 5 سال میں پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو جب میں نے انالیسس کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہم نے ایک بہت عظیم لیڈر کو کھویا ہے فی الحال، اور وہ ہیں عمران خان۔ جب میں نے غور کیا، کیونکہ پچھلے کئی دفعہ میں نے ان کا سروے کروایا، تو ان کو ابھی بھی 80 سے 85% جو ہے نا ووٹ ملے، لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کو اور ڈگ آؤٹ کیا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح کہ کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو الزامات با الزامات ہم ڈسکس کریں گے، اور پوزیشن کو میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا تو الزام ان پہ یہ لگتا ہے کہ آرمی ان کو لے کے آئی۔ چلو اگر لے کے بھی آئی تو دوسروں کو کون آرمی کے بغیر وہ آئے؟ ایون بھٹو صاحب تک آرمی کو، ایوب خان کو وہ ڈیڈی کہتے تھے، ان کو بھی وہ آرمی لے کر آئی۔ کسی کو بھی، نواز شریف کا کلیبر آپ دیکھ لیں، شہباز شریف کا کلیبر دیکھ لیں، جو کا کلیبر دیکھ لیں، کس کو آپ کہیں گے؟ تو پھر میں نے دیکھا کہ نہیں یار، یہ پڑھا لکھا تو آدمی ہے نا، اور دوسرا اس کی سروسز بھی کافی اچھی ہیں پاکستان کے لیے۔ اچھا، دوسرا جو ان پہ الزام لگتا ہے کہ وہ یعنی مطلب غلط غیر اخلاقی سرگرمیوں میں، تو یہ کوئی ویلڈ پوائنٹ نہیں بنتا۔ اس لیے نہیں بنتا کہ بھائی یہ تو پرسنل میٹر ہے نا۔ اگر اس نے 3 شادی کی، 4 شادیاں کی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جانے، وہ بندہ جانے، اس کا کام جانے۔ یہ ہماری سوسائٹی کی المیہ ہے کہ ہم ان کی جو اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واقعی، یہ بالکل حقیقت ہے۔ تو اس کو جو ہے نا، مطلب اس میں بھی اب نواز شریف نے کتنی شادیاں کی، اس کو شہباز شریف نے کتنی شادیاں کی، 5 شادیاں کی انہوں نے۔ تو یہ بھی ویلڈ پوائنٹ نہیں ہے ان کا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب کچھ 4-5 سال پہلے میں گیا پاکستان، تو وہاں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہنے لگا یار اتنی سختی ہو گئی ہے اب اس وقت، عمران خان اتنی سختی کر رہا ہے، تو لیکن حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ وہ لازم بات ہے کہ راتوں رات تو نہیں صحیح ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو مطلب ظاہر سپورٹ کی، ایک طرح سے ظاہر سپورٹ کے بغیر تو کوئی آ بھی نہیں سکتا، انہوں نے کوئی غلط تو نہیں کیا۔ تو اصل تو یہ جو آرمی آفیسرس ہیں، فیض اور یہ باجوہ، یہ قصوروار ہیں کہ بھائی دیکھیں، اگر روس گیا عمران خان تو باجوہ سے پوچھ کر گیا، تو پھر وہ لازم بات ہے کہ اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ جب آرمی کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد، ظاہر اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کے ساتھ مل کر بات کر کے ہو گیا، تو اس میں حرج کوئی نہیں۔ اور دوسرا، پاکستان کے لیے سستا تیل خریدنے کے لیے گئے تھے، وہ کوئی خدا نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ابھی بھی دوسرے لوگ بھی تو کرتے ہیں نا، وہ رشیا سے، وہ کریں صحیح اور یہ کرے تو غلط، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اچھا، مقدمے جو بنائے گئے وہ بالکل واقعی جھوٹے ہیں۔ وہ اس لیے میں تینوں مقدمے بتاتا ہوں آپ کو، چاروں۔ پہلا، سب سے پہلا جو ہے نکاح پہ نکاح، یہ بالکل پرسنل ہے، یہ تو غیر شرعی بات ہی ہے، اس لیے کہ اس میں انہوں نے کسی نے کیا ہے، بنایا ہے، ورنہ بھائی نکاح تو ہے نا اس کا، اس میں ضرورت کیا تھی خام خواہ کے اندر بلانے کی، اور یہ تو ذلیل کرنے والی بات ہے نا۔ اب دوسرا، گھڑی کا بیچنے کا، بھائی گھڑی میں مانتا ہوں کہ چلو بیچ دی اس نے، لیکن اس کا حق تو تھا، جس کو تحفہ ملا، اس کا رائٹ تو ہے، مطلب اس سے آپ پوچھ نہیں سکتے کہ اور اس نے تو پھر زیادہ پیسے بھی اب دیے، 50% کر دیا، پہلے 20% تھا۔ اور اچھا، اگر چلو اس نے بیچ بھی دی، تو دوسروں نے کون سا ایسے کوئی، وہ تو انہوں نے تو پتہ نہیں کیسے بغیر پیسے کے دیے، ہزاروں گفٹ غائب کر دیے۔ آپ زرداری کو دیکھ لیں، اور اس کے بیٹے کو دیکھ لیں، نواز شریف کو دیکھ لیں، اور اس کو دیکھ لیں جو اس کی بیٹی ہے، اور شہباز شریف کو دیکھ لیں، ہڑپ کر گئے، ڈکار تک نہیں لیتے یہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ٹرسٹ اب یونیورسٹی بنائی تو اس کے اندر کیا ہوا، مطلب ہے تو ٹرسٹ ہی نا۔ اور تو وہ اس کے اندر اگر جو یونیورسٹی میں، تو اگر زمین بھی لی ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ پڑھائی کے لیے، زمین اس کے لیے ہے نا، یونیورسٹی کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے تو نہیں ہے۔
تو اس طریقے سے میں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ چلو اگر مثال کے طور پر میں مان لیتا ہوں چلو کہ وہ غلط پیسے آ گئے، غلط چلے گئے اکاؤنٹ کے اندر، تو 1.5 سال تو یہ رہے تھے نا شہباز شریف، تو کیوں نہیں نکالے اس پیسے؟ اگر غلط چلے گئے نا تو نکال سکتے ہیں، یہ کسی بینکر سے پوچھ سکتے ہیں آپ، لیکن نہیں نکالے اس لیے نکال ہی نہیں سکتے وہ، کیونکہ وہ صحیح گئے تھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ کسی کا کیس خراب کرنا ہو نا تو پھر سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اگر اچھا کرنا، کل تک عمران خان سب سے اچھا تھا، آج سب سے برا ہے، لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا، یہ میں بتا دوں۔ اچھی چیز جو ہے نا ضرور سامنے آتی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، اور اللہ تعالیٰ از غیب سے مت کرتے ہیں۔ اگر چلو ایک آدمی سمجھ لو کہ غیر اخلاقی حرکتیں کرتا تھا مثال کے طور پر، حالانکہ اس کی پرسنل ہے، ہزاروں لوگ کرتے ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر وہ درست ہو گیا ہے تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا کہ بھائی یار یہ اب ظاہر ہے پہلے ایسا تھا اب نہیں، حالانکہ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ پرسنل میٹرز کو زیادہ اچھالتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے ایماندار ہے کہ جو دوسرے ہیں نا وہ تو بالکل بے ایمان ہے، اس کے حساب سے تو یہ فرشتہ صفت آدمی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اس کو انکریج کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور کہ بھائی اس کے جو مسئلے حل کیے جائیں تاکہ یہ اپنے اس جھنجٹ سے نکلے۔ اور اب اس نے کافی سبق بھی سیکھ لیا۔ اس کی ایک کمزوری ہے ضرور میں کہوں گا کہ اعتماد کر لیتا ہے یہ لوگوں پہ، اور ظاہر ہے اگر نقصان پہنچایا ہے تو ان آدمیوں نے پہنچایا ہے، اس نے نہیں کوئی کسی کو پہنچایا نقصان۔ اب جو موٹا اکبر ہے اس سے اس کا کیا ویسے تعلق لینا دینا، کھایا تو اس نے، اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ بھائی 1.5 سال تو شہباز شریف رہا ہے نا۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ ہم اس سے انتقام لیں گے، جو آرمی آفیسرس ہیں، تو بھائی تمہارا بھائی تو بیٹھا ہوا تھا 1.5 سال، تم کہاں سو رہے تھے؟ تم نے کیوں نہیں اس کو کہا کہ بھائی تم اپنا مقدمے بناؤ اس کے خلاف؟ تو اب تمہیں ہوش آ گئی ہے اپنے ووٹ لینے کے لیے، نہیں ووٹ ملیں گے، یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں، کیونکہ اصل میں اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں نا، نواز شریف والے لڑتے ہیں نا اس وقت، ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی، ساری سیٹیں جو ہے نا عمران خان لے جائے گا۔ لیکن عمران خان کو ایک غلطی نہیں کرنی چاہیے، میں پھر بھی بار بار کہتا ہوں کہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر جیل میں بھی ہے نا تو فخری طور سے کوئی وہ بد اخلاقی میں تو نہیں پکڑا گیا نا، غیر اخلاقی حرکات میں تو نہیں پکڑا گیا نا، سیاسی طور سے ہے کوئی مسئلہ نہیں، اندر بیٹھ کے اور اپنی لسٹ تیار کرے، صحیح طریقے سے امیدوار کھڑے کرے، تو اللہ حفاظت کرے گا اس کی، اور انشاءاللہ تعالی یہ جیتے گا۔ اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ مستقبل میں اگر یہ صحیح طریقے سے اب کسی پہ اعتماد نہ کرے، اچھے آدمی لے، اور وہ جو ٹیم ہوگی نا اس کی، تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ اب اس کو تجربات ہو چکے ہیں، ظاہر ہے پہلے تو تجربات نہیں تھے، نواز شریف صاحب بھی دوسری دفعہ صحیح ہوئے، تیسری دفعہ جا کے، تو یہ اب دوسری دفعہ جب آئے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو یہ ضرور آئے گا، تو زیادہ بہتر طریقے سے خدمت کرے گا لوگوں کی۔ اچھا یہ کنفنٹریشن نہیں چاہتا، لڑائی نہیں چاہتا، یہ میں نے دیکھا، ورنہ بہت آسان تھا کہ آرمی کے خلاف لڑائی شروع کر دے۔ تو کیوں کہتے ہیں اس کو کہ تم نے آرمی کے خلاف کیوں؟ آرمی کے کوئی لڑائی نہیں کر سکتا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو امریکہ میں بھی کوئی نہیں لڑ سکتا، ٹرمپ بھی نہیں لڑ سکتا تھا۔ تو اس نے میرا نزدیک، اور جو میں آپ کو سناریو بتاؤں آپ کو، کہ یہ میرے نزدیک تو باعزت بری ہے۔ اب اور بات ہے کہ بھائی اگر اس کی قسمت ہی خراب ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر صحیح طریقے سے مقدمے چلائے گئے تو اس کا کچھ بالبی کا بھی نہیں ہو سکتا، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا حفاظت کرے گا، ہم سب دعا گو ہیں، اور آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نکالے تاکہ ہم اس کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ بڑی مشکلوں سے، لیڈر جو ہے نا بڑی مشکلوں سے ملتا ہے۔ اس نے 24 سال جو ہے نا عوام کے لیے سوچا، بالکل حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ دیکھو بھائی اتنی بڑی جو ایک سلطنت کو آپ یعنی کہ بادشاہ سمجھ لیں آپ، تو بادشاہت اتنی آسان تو نہیں ہوتی۔ اب آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں، غلطی بھی ہوتی ہے انسان سے، میں مان رہا ہوں کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے، تو اس کو ایک چانس ضرور دینا چاہیے لاجیکلی، اور وہ ضرور نیکسٹ ٹائم وہ بہت اچھا لیڈر بن کے دکھائے گا، یہ میری دعا بھی ہے اور یقین بھی ہے۔ اور آپ لوگوں کو بھی تعاون درکار ہوگا انشاءاللہ، آپ بھی اس کی حمایت کریں گے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگر پروگرام پسند آ جائے تو لائک کر دیجیے گا، اور سبسکرائب بھی کیجیے۔